قرآن مجید کا سورہ نمبر 74 سورہ مدثر۔ سورہ مدثر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 74 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 4 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے سورہ مدثر کہا گیا ہے۔ مدثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے، جس کا مطلب ہے کپڑا اوڑھنے والا۔ اس سورے کی ابتدائی آیات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کی راہ میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بیان ہے، مثلا پروردگار کی بڑائی، لباس کی پاکیزگی، لوگوں پر تبلیغ کرنے کا احسان نہ جتانا وغیرہ۔ آیت نمبر 11 سے 26 تک ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ یہ کفار کے سرکردہ افراد میں سے تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد قرآن مجید کو جادو قرار دیا تھا، لہذا خدا نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم اور دردناک عذاب کی خبر دی۔ آیت نمبر 38 میں بیان ہے کہ ہر شخص اپنے کردار کی قید میں بند ہے، یعنی قیامت کے دن اسے ویسی ہی جزا ملے گی جیسے اس کے اعمال ہوں گے۔ آیت نمبر 40 سے 46 تک میں اصحاب جنت کا مجرمین سے کچھ سوالوں کا تذکرہ ہے، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا ادا کرنا اور مساکین کو کھانا کھلانا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور برے کاموں کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت بھی کام آنے والی نہیں ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم اہل بیت کی شفاعت نماز کو کم اہمیت دینے والوں کو نہیں مل سکتی۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور تکذیب کرنے والوں کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے میرے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو، والرجز فہجر، اور برائیوں سے پرہیز کرو، ولا تمنن تستکثر، اور اس طرح ایسا نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بن جاؤ، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن انتہائی مشکل دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے واسطے تو ہرگز آسان نہ ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اب مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اس کے لیے کثیر مال قرار دیا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور نگاہ کے سامنے رہنے والے بیٹے قرار دیے ہیں، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دے دی ہے، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اور پھر بھی چاہتا ہے کہ اور اضافہ کر دوں۔ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہرگز نہیں، یہ ہماری نشانیوں کا سخت دشمن تھا، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، تو ہم عنقریب اسے سخت عذاب میں گرفتار کریں گے۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ،
اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا، فقتل كيف قدر تو اسی میں مارا گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل كيف قدر پھر اسی میں اور تباہ ہو گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، ثم نظر پھر غور کیا، ثم عبس وبسر پھر تیوری چڑھا کر منہ بسور لیا، ثم أدبر واستكبر پھر منہ پھیر کر چلا گیا اور اکڑ گیا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر اور آخر میں کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، إن هذا إلا قول البشر یہ تو صرف انسان کا کلام ہے، سأصليه سقر ہم عنقریب اسے جہنم واصل کر دیں گے، وما أدراك ما سقر اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے، لا تبقي ولا تذر وہ کسی کو چھوڑنے والا اور باقی رکھنے والا نہیں ہے، لواحة للبشر بدن کو جلا کر سیاہ کر دینے والا ہے، عليها 19 اس پر 19 فرشتے معین ہیں، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر اور ہم نے جہنم کا نگہبان صرف فرشتوں کو قرار دیا ہے اور ان کی تعداد کو کفار کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو جائے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب یا صاحبان ایمان اس کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور کفار یہ کہنے لگے کہ آخر اس مثال کا مقصد کیا ہے، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اس کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ تو صرف لوگوں کی نصیحت کا ایک ذریعہ ہے۔ كلا والقمر ہوشیار ہمیں چاند کی قسم، والليل إذ أدبر اور جاتی ہوئی رات کی قسم، والصبح إذا أسفر اور روشن صبح کی قسم، إنها لإحدى الكبر یہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، نذيرا للبشر لوگوں کے ڈرانے کا ذریعہ، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ان کے لیے جو آگے پیچھے ہٹنا چاہیں، كل نفس بما كسبت رهينة ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے، إلا أصحاب اليمين علاوہ اصحاب یمین کے، في جنات يتساءلون وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں سوال کر رہے ہوں گے عن المجرمين مجرمین کے بارے میں، ما سلككم في سقر آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ قالوا لم نك من المصلين وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے، ولم نك نطعم المسكين اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وكنا نخوض مع الخائضين لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے، وكنا نكذب بيوم الدين اور روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے، حتى أتانا اليقين یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، فما تنفعهم
تنفعهم شفاعة الشافعين تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی. فما لهم عن التذكرة معرضين آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ كأنهم حمر مستنفرة گویا بھڑکے ہوئے گدھے ہیں فرت من قسورة جو شیر سے بھاگ رہے ہیں. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة حقیقتاً ان میں ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں عطا کر دی جائیں. كلا بل لا يخافون الآخرة ہرگز نہیں ہو سکتا. اصل یہ کہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. كلا إنه تذكرة ہاں بے شک یہ سراسر نصیحت ہے. فمن شاء ذكره اب جس کا جی چاہے اسے یاد رکھے. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور یہ اسے یاد نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے کہ وہی ڈرانے کا اہل اور مغفرت کا مالک ہے.